السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. اس وقت اسکرین پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں, دو ونڈوز بن گئی ہیں اور میرے بڑے پیارے بھائی, میرے بہت دل کے قریب, ہمارا جو تعلق اور دوستی ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور بڑے عرصے سے سبحان طاری صاحب کو میں فالو کر رہا تھا, اپریشیٹ کرتا تھا, ان کی ویڈیوز ایون ڈاؤن لوڈ کر کے سینڈ کر رہا ہوتا تھا کہ یار کیا کمال کی بات کرتے ہیں. بڑے کم لوگ ایسے ہیں جو دین, دنیا, نفسیات, سائیکالوجی, انتھروپولوجی, ماڈرن اسٹڈیز, سب سے بڑھ کے اللہ اور رسول کے پیغام کو ریلیونٹ کرنا, آج سے جوڑنا, بڑے کم لوگ جانتے ہیں. بڑی دنیا ایسی ہے جو آسمان سے اوپر کی بات کر رہی ہے, زمین سے نیچے کی بات کر رہی ہے. یہ جو زندگی ہے اور یہ اتنی اہم زندگی ہے کہ ایک امتحان کہا گیا ہے, اور یہ زندگی جو امتحان ہے اس کا پھر آپ نے حساب دینا ہے. یعنی کہاں روح کن ہوا ہوگا, بن گئی روح, اس کے بعد یہ زندگی ملی 60-70 سال کی. اس 60-70 سال کی زندگی ختم ہونے کے بعد برزخ, پھر قیامت آنی ہے, حساب آپ نے 60-70 سال کا دینا ہے. تو بڑے کم لوگ ایسے ہیں جو اس 60-70 سال کو گزارنا کیسے, اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق کیسے گزارنا ہے, یہ بتا پاتے ہیں, سمجھا پاتے ہیں. پھر سب سے بڑھ کے جو زی جنریشن ہے, اور یہ الفا جنریشن بھی آ گئی ہے ساتھ ہی ساتھ, اس کو ریلیٹ کر پاتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ سبحان طاری صاحب لاہور میں جمعہ پڑھاتے ہیں, قذافی اسٹیڈیم کی جو ماسک ہے وہاں پر. تو میں گیا نہیں, چند دن پہلے جانا چاہ رہا تھا, پھر میری کوئی ٹریولنگ تھی, میں پہنچ نہیں سکا. لیکن میں نے سنا کہ وہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی, ماشاءاللہ اتنی دنیا ان کو سننے آتی ہے جمعے. اور جمعے کے خطبے کا عام طور پہ رجحان دیکھ لیجئے کہ لوگ خطبے کو سنتے ہی نہیں ہیں. خطبہ ختم ہوتا ہے, لوگ پہنچتے ہیں اور پھر عربی والا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد کہہ لیجئے جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے کاموں کو نکل جاتے ہیں. تو پاکستان میں انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں ایسے علماء, ایسے اسکالرز, ایسے اسپیکرز جو بات کریں تو جمعے کے خطبے میں بھی رش لگتے ہیں. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, سبحان طاری صاحب, مجھے کوئی زندگی میں جمعے کا خطبہ, ایک ہے عربی والا خطبہ, ایک ہے ویسے خطبہ, تو زندگی میں 3 دفعہ مجھے موقع ملا جی. جمعے کے خطبے میں خطبہ دینے کا موقع 3 بار ملا. اچھا, ایک بار ملا ہے جیلم جیل میں, کیونکہ ڈسٹرکٹ سیشن جج یوسف اوجلا صاحب تھے, اور پنجاب کی ساری جوڈیشری کو میں 4 سال پڑھاتا رہا ہوں. تو اوجلا صاحب کو پتہ لگا, اور میں جیلم میں تھا, 2017 کی بات ہے. تو ڈی پی او جیلم تھے عبدالغفار کیسرانی. تو ان کو جب پتہ لگا کہ کیسرانی صاحب کا میں مہمان ہوں, تو اوجلا صاحب نے دعوت دی کہ آپ آئیے. تو میں جب گیا تو وہ جمعے والا دن تھا, جمعے سے پہلے میں پہنچا. وہ چائے شے بڑی عزت دی انہوں نے مجھے, اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. 1.5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ سر جمعہ کا خطبہ آپ دے دیجیے. میں کہا میں نے کبھی دیا, انہوں نے کہا یہ درس ہی دینا ہے آپ نے, تو دین کی بات کرنی ہے. تو میں نے جمعے کو, اس کے بعد ایک ادارہ ہے بیسیکلی جو سیالکوٹ میں ہے, اور وہ اسپورٹس ویئر کا کام کرتا ہے. تو میری ان کے ساتھ بڑی ایک محبت ہے, بڑا پیار ہے. فاؤنڈیشن کے کچھ حوالوں سے وہ ڈونر بھی ہیں, اور بڑے کمال کے انسان ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے. خواجہ مسعود صاحب, فارورڈ سپورٹس اس لیے بڑا نام ہے, یعنی میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان کا پرائیڈ ہے فارورڈ سپورٹس, کہ فارورڈ سپورٹس کا بنا ہوا فٹ بال فیفا میں کھیلا جاتا ہے. یہ جو دنیا میں فیفا کے فٹ بال کی ہوتی ہے نا جی, فیفا کون بناتا, پاکستان بناتا ہے, وہ فارورڈ سپورٹس بناتا ہے. تو اس میں جو اصل ہیرو ہے وہ خواجہ مسعود صاحب ہیں, بڑے بھائیوں کی طرح ہے, میرا بڑے احترام کا تعلق ہے. تو میں کبھی اگر جمعے والے دن وہاں ہوں, اور 2 دفعہ ایسے ہوا کہ جمعے والے دن میں سیالکوٹ میں ہوں اور ان کی ہی فیکٹری میں ہوں, تو انہوں نے کہا جی خطبہ, میں کہا جی میں, میرے سے زیادہ بہتر عالم دین آپ کے موجود ہیں. انہوں نے کہا جی آپ, میرے لیے اعزاز کی بات. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے, یہ ساری ایک تمہید جو میں نے باندھ دی, آج کی زی جنریشن اس سے ہمارا اسپیکر بالخصوص ممبر ریلیٹ نہیں کر پا رہا. اچھا, اس کے مقابلے میں موازنہ اس لیے کروں گا کہ موازنہ تھوڑی سی چیزوں کو واضح کر دیتا ہے. سر میں حیران ہوں کہ انڈیا میں ان کے پبلک اسپیکرز کی میں لسٹ بتانے لگا ہوں. سدگرو سر مجمع ہیں, سننے والے مجمع ہیں. بی کے شوانی سننے والے سر سامنے ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہے, اور صرف وہ میڈیٹیشن اس سے سیکھنے آ رہے ہیں, درگزر کرنا سیکھنے آ رہے ہیں. اس کے بعد آ گیا ہمارا سندیپ مہیشوری, از دی نمبر 1 اسپیکر ان انڈیا, موٹیویشنل اسپیکر. سر مجمع ہیں سامنے. آپ انڈیا کے اسپیکرز کی لسٹ نکالیے, میں انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں, 5300 اسپیکرز ہیں, 5300 جن کا سبسکرائب منیمم 1 ملین ہے, منیمم. اور ان کے 3 کام ہیں, نمبر 1 موٹیویٹ کرنا, نمبر 2 ایجوکیٹ کرنا, اور نمبر 3 ڈائریکشن دینا. 5300 لوگ وہاں یہ کام کریں. پاکستان میں آٹے کے نمک کے برابر ہے, بلکہ نمک کی بھی آیوڈین کہہ لیجیے.
اور ان پہ بھی اعتراضات ہوتے ہیں, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, کبھی بیٹھ کے کریں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی کی کہانی میں یہ دین, کیونکہ آپ ایک جماعت کے ساتھ, ایک بڑا نام ہے دعوت اسلامی, ادھر بھی اٹیچ رہے, یہ سیلف ہیلپ, سائیکالوجی, پرسنل ڈیولپمنٹ کیسے اس میں ایڈ ہوگی؟ قاسم صاحب دیکھیں, پہلے تو ایک چیز کو ہمیں نا بہت کلیئر کرنا ہے, وہ یہ کہ جو ہماری مسجد کے علماء ہیں اور جو دین دار طبقہ ہے, ان کا اپنا ایک سکوپ ہے, اور جو مختلف قسم کے بولنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے نام آپ نے بھی لیے, موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا مقررین ہیں, اور جو پبلک سپیکنگ کے اندر اچھے لوگ ہیں, ان کا اپنا ایک سکوپ ہے. مثال کے طور پہ آج آپ دینی تعلیم کو دیکھیں کہ ایک انسان جو کہ مسجد میں تشریف فرما ہے, ہمارے علماء کرام ہیں, اور وہ آ کے جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں یا مساجد کے اندر یا دیگر جگہوں کے اوپر آ کے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں, انہوں نے ایک خاص چیز پہنچانی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک مسلمان کی زندگی میں جو اہم ترین چیزیں ہیں جیسے ضروریات دین ہے, اعتقاد ہے, عقائد ہیں اور دیگر معاملات ہیں, وہ اس چیز کو ڈیلیور کرتے ہیں, اور ان کا اپنا ایک سکوپ ہے کہ وہ کس انداز سے ڈیلیور کرتے ہیں. میں یہاں پر ایک چیز ضرور عرض کروں گا کہ انہوں نے جو ممبر و محراب کو سنبھالا اور جو کام کیا وہ پرائس لیس ہے, کوئی شک ان کا اپنا ایک گریس, رسپیکٹ تو بالکل ان کی گریس ہے, رسپیکٹ ہے, اور پھر یہ اپنے اسٹف کو ڈیلیور کرتے ہیں, اچھے انداز سے بات کرتے ہیں, اور جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں یہ اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کوپ اپ ود دا اسٹف وچ یو آر ڈیلیورنگ. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ایک علم ہے, یہ والا, ٹھیک ہے, یہ علم کیا ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, فقہ ہے اور دینی علم ہے, یہ ایک علم ہے جو کہ موجود ہے. ایک یہ علم ہے, وہ یہ علم ہے کہ یہ علم ڈیلیور کیسے کرنا ہے, یہ بالکل ایک الگ چیز ہے, علم النفس ہے, بالکل یہ الگ چیز ہے, جس کو آپ کہتے ہیں دنیا میں سب سے مشکل ترین چیز ہے, وہ ہے پبلک سپیچ, کہ یو ہیو ٹو ڈیل ود دا اسٹف ان اکارڈنس ود دا مینٹالٹی آف آڈینس. اب دیکھیں نا, یہ علم ہے ہمارے پاس, بہت اچھا ہے, علم کمال ہے, یہ بہت کمال علم ہے, زندگی کا ہر مسئلہ اس میں موجود ہے. انہوں نے 8 سال تک پڑھا ہے اور بڑے اچھے انداز سے پڑھا ہے, اور انہوں نے اس چیز کو پریکٹس کیا اپنے اساتذہ کی موجودگی میں, دن رات جا کے پریکٹس کیا, اور اس کے دوران بڑا پریکٹیکل انہوں نے رکھا اپنے آپ کو. لیکن جو یہ چیز ہے نا, اس چیز کے اوپر عبور حاصل کرنا اور دوران مطلب ریلیجس ایجوکیشن, وہ شاید ہر ایک کے پاس نہیں ہو پاتی, مسنگ ہے, وہ مسنگ ہے. کچھ لوگوں کے پاس یہ نیچرل ہوتی ہے. آپ مذہبی طبقے میں بھی دیکھیں, بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بڑا اچھا ڈیلیور کرتے ہیں, انگریزی بول رہے ہیں, انگریزی کے ساتھ عربی بڑی فلبدی بول لیتے ہیں, اور عوام کے ایک پیرلل آ کے بات کرتے ہیں, میں کئی ایسے, اور ان کی مساجد میں اسپیکرز ہیں ایسے, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور ان کی مساجد ہے اور لوگ بھی ہیں, اور ان کی مساجد بھی بھری ہوتی ہیں الحمدللہ, اچھا وہاں پہ اسٹف ہوتا ہے. اس میں صرف فرق اس چیز کا آ جاتا ہے کہ جس وقت ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کی انٹینشن کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں جب جمعہ خطبہ دیتا ہوں, آپ نے ارشاد فرمایا اللہ آپ کو برکت دے, اور اس میں کہ میں اپنے جمعہ خطبے کی تیاری 7 سے 8 گھنٹے میں کرتا ہوں. یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس دن گھر میں کرفیو لگا ہوگا, ان کو پتہ ہے کمرے کے اندر بند ہے, اور جمعے کی نماز سے پہلے جب یہ نکلے گا تو کپڑے, جرابیں, یہ اس کا دماغ صرف فوکسڈ وہاں پر ہے. میں اپنے جمعہ خطبے کے اندر ریلیجس سٹف رکھتا ہوں, موٹیویشن رکھتا ہوں, اسلام اینڈ سائنس رکھتا ہوں, پھر ان تینوں کو ارینج کرتا ہوں. ارینج کرنے سے مراد یہ ہے کہ جمعے میں ٹھیک ہے میرے بیان سے پہلے بھی لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں, لیکن لا محالہ جمعے کی نماز سے قریب لوگ زیادہ آتے ہیں. یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جیسی ہوگا, کوئی بھاگ کے آ رہا ہے, کوئی کر رہا ہے, تو وہ ایک چیز ہوتی ہے جو ہم نے بالکل نماز کے قریب رکھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہم ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے, ہائی لائٹس جو ہیں وہ اینڈ میں دیں گے. تو اس میں پھر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ اپنا یہ کام بڑے اچھے انداز سے سر انجام دے رہے ہیں, ممبر و محراب کے تقاضے بڑے اچھے پورے کر رہے ہیں, لیکن ترقی کی ہر ایک جگہ پر گنجائش موجود ہے, اور انہیں چاہیے کہ یہ چیزیں جو کہ جس پہ بالخصوص دیکھا جائے تو میرا اور آپ کا کام کیسا ہے, سافٹ سکلز, پبلک سپیکنگ سکلز جو نوجوانوں کے اندر آج کل لیک کر رہی ہیں, اور ان کو چاہیے کہ اس کی ٹریننگز لیں, اور ان کو چاہیے یہ چیز سیکھیں, پھر ان کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ چیز کیسے آ رہی ہے. اچھا قاسم صاحب, یہاں پر میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا, ہم سب کو نا جو ہمیں سن رہے ہیں, اور میں اور آپ, ہمیں تو خیر اس بات کا اندازہ ہے, اور ہم نے اس چیز کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے, تبھی جو ہے اس وقت جو کچھ بھی ہے. جین زی کے ساتھ کمیونیکیشن کا سٹائل الگ ہے, یعنی جب بھی ایک ان کو کہہ رہے ہیں بالخصوص جو ڈیل کر رہے ہیں, بالکل بالکل, کہ ہم نے ٹین ایجر کے ساتھ جب بات کرنی ہے نا, وہ ٹین ایجر چاہے میرا سکا بیٹا ہے, چاہے وہ باہر سڑک پہ چلتا ہوا ہے, چاہے وہ میرے جمعے پہ آیا ہے, چاہے وہ میری پنجاب یونیورسٹی میں بیان میں بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ ٹین ایجر ڈومین میں ہے نا, اور 2026 چل رہی ہے, تو یاد رکھیں اب اس سے وہ انداز گفتگو نہیں ہوگا. اس نے فوراً ریفرنس لینے ادھر سے
اس کی زندگی میں جو واقعہ ہوتا ہے نا یہ ریفرنس لیتا ہے سوشل میڈیا کا، یار اس واقعے کا رسپانس فلاں انفلوئنسر نے کیا کیا تھا، اس واقعے کے بارے میں فلاں نے کیا کہا تھا کہ جی کیا رسپونڈ کرنا ہے، وہ اس کسوٹی میں لا کے مجھے بلاک کر دے گا ذہنی طور پہ کہ یار اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا مولوی صاحب، اور یہ جو ذہنی بلاک ہے نا یہ اس بلاک سے زیادہ خطرناک، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اچھا اس ذہنی بلاک میں پتہ کیا ہوتا ہے، عقیدت ہے، ہاتھ بھی چوم رہا ہے، بیٹھا بھی ادب سے ہوا ہے، سن کچھ نہیں رہا، مان کچھ نہیں رہا، کیونکہ ذہنی بلاک ہو گیا وہ کام۔ یہاں پر آپ نے بڑا ایک آپ کو نا چھوٹے سے ایک پل پہ سمجھ لے آپ چل رہے ہوتے ہیں، بالکل بہت زیادہ باریک ایک ریڈ لائن ہے کہ میں معذرت کروں گا، یہ میں نوٹ کر رہا ہوں، ایسا نہ سمجھیے گا میں کوئی چیٹ کر رہا ہوں، میری عادت ہے میں ساتھ ساتھ نوٹ کرتا جاتا ہوں، میرا ٹائم بچ جاتا ہے، بعد میں نوٹس بن جاتے ہیں۔ کوئی نئی چیز آپ نے، یہ اتنی پیاری بات آپ نے کی ہے کہ 2026 میں آپ نے بات کرنی ہے زی جنریشن سے، اور وہ زی جنریشن آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، بھانجا ہے، یا مسجد کے خطبے میں بیٹھا نوجوان ہے، یا یونیورسٹی اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ ان سے بات کیسے کرنی ہے تو وہ آپ کو بلاک کرے گا، اور وہ بلاک مینٹل بلاک ہوگا، وہ بظاہر لگے گا سن رہا ہے لیکن وہ سن نہیں رہا ہوگا۔ عزیزہ عقیدت بھی رکھ رہا ہے آپ سے، آپ قاسم علی شاہ ہیں، اس کو پتہ ہے آپ کون ہے، وہ عقیدت نہیں چھوڑے گا آپ سے۔ سبحان بھائی ہے، سبحان بھی سے عقیدت نہیں چھوڑے گا، میں کہہ رہا ہوں ہاتھ بھی چومے گا، لیکن ہوا کچھ نہیں ہے، وہ ہوا کچھ بھی نہیں۔ جیسے آپ نکلیں گے اس نے پھر اپنا وہ انفلوئنسر نکالنا ہے اور وہ باتیں اس سے ٹیلی کرنی ہے کہ جی حضرت نے جو کہا تھا، اسی نے جو کہا تھا، کیونکہ ایک بندہ جو صبح اٹھ کے کسی کو سن رہا ہے اور رات تک اسی کو سنتا جا رہا ہے، اور وہ جو کانٹینٹ دے رہا ہے وہ بھی مسلسل کانٹینٹ دے رہا ہے، مجھے بتائیں ڈیٹیچ کیسے ہو سکا؟ پاسبل نہیں، اس کی نیورو پلاسٹسٹی کے اندر دماغ کے پاتھ فیز میں ہر جگہ وہی بندہ بیٹھا اپنا ٹھیا لگا کے، تو وہ ہمیں کیسے ایکسیپٹ کرے گا؟ یہاں پر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ کا، میں تو اپنے بارے میں کہوں گا کہ میرا دین اور میرے اصول بھی کمپرومائز نہ ہو لیکن وہ بات مان جائے۔ میں تو یہ دیکھوں گا کہ میں کوئی ایسی بات اس کو سمجھانے کے لیے نہ کروں گا جو میرا، کیونکہ یاد رکھیے گا اگر میں نے اپنے اسٹینڈرڈ کو اس کے مطابق میں لے کر آیا نا تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ میرا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے، مجھے پتا ہے کہ دیندار بندے نے کیا بات کرنی، میں نے دین کو مجروح نہیں ہونے دینا، میں کسٹوڈین ہوں، مجھ پر ٹرسٹ کیا گیا، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں نے اپنے دین کو صحیح طرح پریزنٹ کرنا ہے، لیکن پریزنٹیشن کا سٹائل وہ میں نے ڈیوائس کرنا ہے۔ اس کے لیے جس طرح آپ نے فرمایا میں اسلام کو سائنس سے ریلیٹ کروں گا، میں انگریزی بولوں گا معذرت کے ساتھ، یہ کوئی بڑا بات نہیں ہے کہ انگریزی بولنا کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ بولنے سارے، لیکن یہ مجبوری ہے اس قوم کی کہ اس کو لگتا ہے کہ ایسے آنکھیں اٹھائے گا، وہ اس کی ڈکشنری ہے، بالکل ایسے، وہ دیکھے گا یار اس نے انگریزی بولی ہے، کوئی مسئلہ تو ہے، کوئی چیز تو ہے، تو وہ ہم بولیں گے، بات کریں گے، پھر اس کے بعد ایک میں بڑا ایک سوال کہہ لیجئے میرا، اسے درد دل سمجھیے گا پلیز، یہ میں تنقید نہیں کر رہا اس کو پلیز میرے، بلکہ میں آپ کو شامل کر رہا ہوں، میری بات کو انشاءاللہ سیکنڈ کریں گے، ہمارا درد دل ہے۔ بات کیا ہے سر، جب یہ ریلیٹ نہیں نہ کرتا، یہ زی جنریشن کا بچہ، ان سے جن سے ریلیٹ کرنا بہت ضروری ہے، وہ آفاقی پیغام جو قرآن اور حدیث کا اور سیرت کا وہ بیان کر رہے ہیں لیکن ریلیٹ نہیں کر پا رہے، یعنی ان کے پاس وہی والی بات کہ ان کے پاس کوڈنگ نہیں ہے، ان کے پاس وہ ڈکشنری نہیں ہے، ان کے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں، علم کی کمی نہیں ہے، علم ہے، تجربہ ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، دینداری ہے، تہجدیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، لیکن وہ ٹول نہیں ہے۔ میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں جی؟ ایک ٹول ہے جس سے دانت نکلتا ہے، ایک ٹول ہے جس سے ٹائر کھلتا ہے، ٹائر والے کو دانت بھی نہیں لگا سکتے، دانت والے کو ادھر نہیں لگا سکتے، دنیا کا کوئی بیوقوف بندہ رینچ سے دانت نہیں نکالے گا، اور دنیا کا کوئی بندہ دانت نکالنے والے وہ جو جمور سا ہوتا ہے اس سے نٹ نہیں کھول سکتا، ایسی ہے، یا جمور ٹوٹے گا یا نٹ ٹوٹے گا یا ہاتھ ٹوٹے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عمل سے جو ایک گیپ پیدا ہوتا ہے، گیپ پیدا ہو گیا نا، ایک بندے نے آپ کو ذہنی طور پہ بلاک کیا، آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہے مجمع ہے، اور وہ آپ کو بلاک کر چکا ہے، وہ فارمیلٹی کے لیے سن رہا ہے، ابا کے ساتھ آ گیا ہے، پہلی بار آیا ہے، دوسری بار آیا ہے، دفتر بند ہو گیا تھا، آ گیا، ٹھیک ہے جی، 1 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے جمعے کی۔ اب جب وہ بلاک ہوا ہے تو اس بلاک ہونے سے جو گیپ پیدا ہوا ہے اسے کسی نے فل کرنا ہے، جس میں انٹرٹینمنٹ ایک چیز ہے، جس میں لا علمی بھی ہے، بد علمی بھی ہے، اور بعض اوقات ایک خطرناک چیز جو پاکستان میں یوتھ میں تیزی سے سرایت کی ہے، کئی شہروں میں بہت زیادہ ہے، لاہور سے زیادہ اسلام آباد میں ہے، لاہور سے زیادہ کراچی میں ہے، اور وہ ہے لادینیت۔ اب وہ جو ایتھیسٹ بن گیا ہے، وہ جو ایک صرف نیچر کو مانتا ہے، رب کو نہیں مانتا، اچھا بظاہر وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بظاہر وہ لا الہ بھی کر رہا ہے، بظاہر وہ سب کے سامنے، وہ اسے پتا ہے اگر میں نے یہ بولا تو میرے پہ فتویٰ لگ جانا ہے اور مجھے سارے نفرت کریں گے۔ اور آپ باقاعدہ اسلام آباد میں کچھ یونیورسٹیوں میں تو کلب بنے ہوئے، ایسے ینگسٹرز کے ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں جو باقاعدہ رچرڈ ڈاکسن کو، یووا نووا ہرارو کو، ان لوگوں کو کوٹ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پریچ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سر ینگ جنریشن جو ہماری مقابلے کے امتحان کئی طرح کے پاس کر کے سیٹوں پہ آ کے بیٹھے ہوتے، ٹریننگ اکیڈمیز میں ان کے ہاتھوں میں کتابیں دیکھی ہیں
کتاب حرج نہیں ہے, میں نے بھی پڑھی ہوگی ہومو سیپینس, میں نے بھی پڑھی ہوگی نیکسس, میں نے بھی کوئی کتاب اس طرح کی پڑھی ہوگی. اگر آپ کا بنیادی عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے, بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے, تو اس پہ جو چیز کھڑی ہوگی نا وہ دھڑم سے گرے گی. مجھے بتائیے یہ جو گیپ پیدا ہوتا ہے, اور اس گیپ کی وجہ سے یہ زی جنریشن, یہ میں نے اس گیپ میں ابھی صرف لادینیت کو رکھا ہے, اس میں نشہ بھی ہے, اس میں سوئسائڈ بھی ہے, اس میں مینٹل توکل اعتقاد کے بغیر ذہنی طور پہ آپ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. یہ میرا کامل ایمان ہے. آپ کو ذہنی طور پہ صحت مند ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز اللہ پہ توکل و بھروسہ ہے. فکر مندی اس پہ چھوڑیں, ٹھیک ہو جائیں گی. آپ بھی یہ لیکچر دیتے رہتے ہیں. مجھے بتائیے جب اس گیپ میں لادینیت آتی ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ دیکھیں ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے. جیسے میں یونیورسٹیوں میں کالجز میں بات کرتا ہوں تو پروفیسر صاحبان کو لگتا ہے میں ان کے خلاف, میں کہتا ہوں میں آپ کے خلاف نہیں ہوں, میں سسٹم کے خلاف ہوں. جو سسٹم تھریٹیکل پڑھا رہا ہے, تھریٹیکل کتابیں ہیں, تھریٹیکل پروفیسر پیدا کر رہا ہے, پریکٹیکل پیدا نہیں کر رہا ہے. انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز, اتنا بڑا گیپ ہے. انڈسٹری کہیں کھڑی ہے, اکیڈمیا کہیں کھڑا ہے, بیچ میں گیپ ہے. اس ویکیوم جو میں نے بات کی آپ سے, اس ویکیوم کو لادینیت جب فل کرتی ہے تو کون ذمہ دار؟ اصل میں یہاں پہلی بات تو یہ دیکھی جائے قاسم صاحب کہ جہاں پر کسی بندے کو اپنی پرابلمس کا سلوشن ملے گا نا, وہ خود بخود وہاں فلو کر جائے گا. دس از اے نیچر آف اے ہیومن. بالکل ٹھیک بات. وین وی ول سی دا سولوشن وی ول آٹومیٹکلی موو ٹورڈز دیٹ. اچھا یہاں ایک بات تو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ آج کل جس وقت ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں, میں ایک ڈبل ایس پہ کام کر رہا ہوں. اور ڈبل ایس کیا ہے؟ سیرا از سولوشن. سیرا از سولوشن, ڈبل ایس, کہ سیرا میں سولوشن ہے. یعنی میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں 8.5 ارب لوگ بستے ہیں, اور ان 60 ارب لوگوں میں ایک پریزیڈنٹ بھی ہے, پرائم منسٹر بھی ہے, بیوروکریٹ بھی ہے, اور ایک اینٹیں اٹھانے والا مزدور بھی ہے. جب یہ رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاتے ہیں, سب سے بڑی چیز ان کے دماغ میں ابلتے ہوئے سوالات ہیں, کنفیوژنز ہیں, الجھنیں ہیں, اور یہ انہی الجھنوں کو لے کے سو جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو ساری رات پکنے کے بعد وہ عفریت بن چکی ہوتی ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ان 8.5 ارب لوگوں کے دماغ میں جو الجھن ہے نا, اس کا جواب اسلام میں ہے. یہ اس اسلام کی افاقیت ہے, کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, قرآن آخری کتاب ہے. اٹ مینس ایوری تھنگ ان دس بک, ان دس پرسنالٹی. یہ کنفرم ہو گیا. جب سب کچھ ہے, اب اس چیز کو اس زمانے کے لحاظ سے ایز اے سولوشن بنا کے پیش کرنا, یہ ہمارا کام ہے. یس, ہمیں ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. ہمیں ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اور پھر وہی والی بات کہ کس طریقے سے اب کرنا ہے نا, کیونکہ پرابلمس وہ ہیں. مارس کے اوپر لینڈنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں. آرٹیمس 4 نے مون پہ اتر جانا ہے. مون کے جنوب کے اندر جو مایا پانی ملا ہے نا, اس کے اندر سے آکسیجن, پینے والا پانی اور راکٹ فیول بنانا ہے انہوں نے, تاکہ آنے جانا لگا رہے. ہاؤسنگ لانچ ہو جائے. بالکل آنا جانا لگا رہے نا, وہاں پہ اس کو کرنا ہے. رشتہ داری وہاں جانی ہماری. اور چاند پہ رہتا ہے. ویسے آج کل بھی کئی سارے چاند بھی رہ رہے ہیں, لیکن اس کا تو باقی چاند پہ رہے گے. اسی طرح بھی میرا نیا جو میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ مارس پہ لینڈنگ کب کرنی ہے, کیا نہیں کرنی, تو اب یہ جب میں اس کو ریلیٹ کروں گا کہ مارس پہ لینڈ بھی کرنا ہے, کہ ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ مارس پہ لینڈ کر کے کیا کرنا ہے, وہاں پہ کیا کرنا ہے, تو وہ کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا, اس میں ہمارا جو لرننگ ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے, پہلے یہ تو دیکھیں نا آپ. سب سے پہلے لرننگ ہے ماں باپ. آج آپ کے پاس جس جگہ پہ انسٹیٹیوٹ پڑھا رہے ہیں, اسکول میں پی ٹی ایم ہوتی ہے, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ. اس پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر ایک ماں آتی ہے, باپ آتا ہے, اور آ کے ٹیچر کے اوپر چڑھا ہوتا ہے. آگے میں دیکھتا ہوں کہ جی میرے بچے کو خراب کر دیا, میرے بچے نے یہ کر دیا, آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے کچھ نہیں کیا. او بھائی یہ بچہ سارا دن آپ کے پاس رہتا ہے, اس کے پاس تو 45 منٹ صرف رہتا ہے, آپ نے تربیت کیا کی. تو فرسٹ انسٹیٹیوٹ از یور ہوم, اینڈ ایٹ ہوم 2 پرسنالٹیز, مدر اینڈ فادر. ٹھیک ہے, سبلنگس کا تو اتنا نہیں ہے. اس کے بعد وہ اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے, اب پہلے تھا ماں باپ, رشتہ دار, تایا چچا ماموں. اس کے بعد آیا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے اندر, انوائرمنٹ کے سپرد ہو گیا, دوست احباب کے محلے داروں کے سپرد ہو گیا. تیسرے نمبر پہ جا کے میں سمجھتا ہوں آتے ہیں ہمارے علماء کرام, کہ ان کے محراب میں تو واقعی جمعے کے دن آپ آدھے گھنٹے کا لیکچر ان کا صرف ہم فکس کر رہے ہیں, تو ان کو اس چیز کی بہت بڑی ذمہ داری دینا ٹھیک نہیں ہے. ہماری اسلامیت جو صرف 50 نمبر کی ہے, اور وہ بھی گیسٹ پیپر انتہائی آسان کر کے دے رہے ہوتے ہیں, وہاں پر اس چیز کو الزام دینا ہے نا. میں پھر آپ سے عرض کروں گا, آئی ول سپورٹ علماء کرام. ٹھیک ہے, کہ ان کے پاس جو ذمہ داری آپ نے دی, یہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور آپ ان کا سلیبس دیکھیں نا, ہمارا ایک کام ہونا چاہیے کہ ان کے انسٹیٹیوٹس میں جائیں, اور جب یہ پڑھ رہے تھے وہاں جا کے ان کو سافٹ اسکل سکھائیں. اور میں کرتا ہوں الحمدللہ. میرے 25 یہ پورا ٹاپک علیحدہ بنتا ہے. سلیبس میں نا کئی اعتراضات ہیں, وہ جائز اعتراضات ہیں. قرآن پاک پورا نہیں پڑھایا جاتا ترجمے کے ساتھ, حدیث اس طرح ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھائی جاتی. ایک اسپیشلائزیشن, ایک ہے سر بنیادی طور پہ
پورے قرآن کو پورا پڑھ کے ایک زندگی کا فلسفہ ڈرائیو کرنا, اور وہ ڈرائیو اس طرح سے ہو کہ آپ کے عمل میں, آپ کے رویے میں, آپ کے اخلاق میں وہ نظر آئے. ایک ٹاپک ہے, اس پہ ہم بات کبھی کریں گے. اچھا, ایڈیشن میں کر کے ختم کروں گا بات, کیونکہ آج ہمارا بات تھا مختصر سی بات کرنی ہے. آپ نے نکلنا گجرا والا, میں نے نکلنا ہے میں نے ٹام ڈھونڈا جی, ایک نواب صاحب کا 1861 میں وہ دفن ہوئے اور پھر وہ غائب ہو گیا. تاریخ سے واقعہ, میں نے سارے 150 سال کے گزٹ, 165 سال پرانے گزٹ نکالے ہیں, ریکارڈز نکالے ہیں, چیزیں نکالی ہیں. آج میں اور عاطر جا رہے ہیں وہاں پر, اس کی ڈاکومنٹری بنانے جا رہے ہیں اور اس کی رینوویشن کروانے لگے ہیں کہ یار اس تاریخ کا حصہ ہے, تو اس کو تیار رہیے گا, جلدی ملاقات ہوتی ہے. میں سبحان بھائی آپ کو گاہے بگاہے نظر آئیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.